ذہنی مریض بھی ہیں، ذہنی مریض بھی ہیں، ذہنی مریض بھی ہیں۔ السلام علیکم، تھینک یو۔ پہلے ہمارے کالیگز یہ پوچھ چکے ہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ ایک فائنل کامنٹ اس پر ضرور کریں۔ اینٹی اسٹیٹ کی اصطلاح پاکستان میں بہت مس یوز ہو چکی ہے ماضی میں۔ آپ نے کہا کہ اس نوعیت کا رسپانس جیسا آج آپ نے دیا ایسا نہیں آفیشلی دیا گیا، لیکن جب نواز شریف نے اس وقت کے DGI کا نام لیا تھا تو وہ بھی اینٹی اسٹیٹ کہلائے تھے۔ سو آج جو آپ نے بات کی اس میں 3 لفظ، یہ ہمارے لیے بڑے سخت الفاظ ہیں اور بڑی اہم بات ہے کہ یہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہیں، اینٹی اسٹیٹ ہیں، اینڈ دے آر پلینگ ان دا ہینڈز آف ڈیلی۔ سو ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام دا پاسٹ؟ اور کیا ہم آئندہ اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹ کریں، یا یہ صرف ایک مذمتی بیانات ہیں جو آج اس پریس کانفرنس کے سلسلے میں آپ نے سامنے رکھے؟ ایک چوتھا بھی ایڈ کرتے ہیں، ذہنی مریض بھی ہیں، کیونکہ یہ جو کام کر رہا ہے پاکستان کی اور اس کی جڑوں کے خلاف، یہ ذہنی مریض ہی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اینٹی اسٹیٹ وہ منصور آپ نے تو نہیں پیچھے دیکھا، دوبارہ سوال کریں۔ آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں تو اب کیا فرق ہے، یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جو ہم نے آج کہا ہم نے کبھی نہیں کہا، کبھی نہیں کہا۔ تو آپ اس کو وہ کیا ہوتا ہے انگریزی میں کہتے ہیں ڈونٹ ٹرائی ٹو مکس ایپلز اینڈ اورنجز۔ جو انہوں نے کیا وہ بھی کبھی کسی نے نہیں کیا۔ ٹھیک، آئی تھنک تھینک یو ویری مچ، ویری گریٹفل، ویری کائنڈ آف یو فار یور ٹائم۔ DGI-SPR اہم نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کی جانب سے بتایا گیا آغاز میں کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے ہیڈ کوارٹرز کا آغاز ہو چکا اور درجنوں ممالک میں چیف آف ڈیفنس فورسز کے ہیڈ کوارٹرز ہیں۔ ایک شخص نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اندرونی طور پر نیشنل سیکیورٹی تھریٹ کا اب سامنا ہے۔ اس شخص کا بیانیہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ بن چکا ہے، اب سیاست ختم ہو چکی، اب اس کا بیانیہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ DGI-SPR کی جانب سے واضح طور پر آج یہ کہا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاک فوج لسانیت یا کسی سیاسی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتی ہے۔ ہم پاکستان کی فوج ہیں، ہم کسی سیاسی سوچ یا مکتبہ فکر کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، ہم پاکستان کی سالمیت کی خاطر اپنی جانیں دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کی عزت کرتے ہیں، ایک شخص اپنی ذات کا قیدی ہے جو سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ نہیں۔ DGI-SPR نے یہ بھی کہا کہ پاک فوج اور عوام کے درمیان درار ڈالنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایک شخص کی ذات اور خواہشات ریاست پاکستان سے بڑھ کر ہیں۔ DGI-SPR نے یہ بھی کہا کہ ہم کسی سیاسی جماعت کا جھنڈا لے کر نہیں چلتے۔ جو اپنی فوج اور فوجی قیادت پر حملہ کرتا ہے تو کیا وہ دوسری فوج کے حملے کے لیے جگہ بنانا چاہتا ہے؟ ان کی جانب سے یہ بھی سوال اٹھایا گیا۔ نے یہ بھی کہا کہ جو اپنی فوج یا اس کی لیڈرشپ پر حملہ کرتا ہے تو وہ کسی اور کی فوج کے لیے جگہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہی فوج خارجی دہشت گردوں اور عوام کے درمیان کھڑی ہے۔ DGI-SPR نے یہ بھی کہا کہ اس شخص سے جب کوئی ملے تو یہ ریاست پاکستان اور فوج کے خلاف بیانیہ دیتا ہے۔ یہ شخص آئین و قانون اور رولز کو بالائے طاق رکھ کر یہ بیانیہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ فوج کی اس لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں جس نے مار کے حق میں فتح دلوائی۔ منفی بیانیے کا خاتمہ وقت کی ضرورت ہے۔ DGI-SPR نے یہ بھی کہا کہ ایک ذہنی مریض پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہا ہے، اور یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ان کی پارٹی سے پوچھیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ بیانیہ کہاں سے چل رہا ہے۔ یہ کون سا آئین و قانون ہے جس کے تحت آپ ایک مجرم سے ملتے ہیں؟ آپ ایک مجرم سے ملتے ہیں اور فوج اور اس کی لیڈرشپ کے خلاف بیانیہ بناتا ہے۔ پہلے بیانیہ بناتا ہے کہ ترسیلات زر بند کر دیں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت اور افغانستان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اس بیانیے کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ اصل بیانیہ ذہنی مریض بناتا ہے اور باقی اس کو پروان چڑھاتے ہیں۔ عظمہ خان بھارتی میڈیا پر بیٹھ کر PTI کو حملہ کرنے کا کہہ رہی ہیں۔ DGI-SPR نے یہ بھی کہا کہ اس کی منطق پر جائیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو ISPR جائے وہ غدار ہے، یہ سمجھتا ہے کہ جو پاک فوج کے ساتھ تعلق رکھے وہ غدار ہے۔ DGI-SPR نے آج یہ بھی پوچھا کہ تم ہو کون، کیا پیغام دینا چاہتے ہو، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ اس کی سیاست کی تعریف یہ ہے کہ اگر میں اقتدار میں ہوں تو جمہوریت نہیں تو آمریت۔ آپ کی سیاسی شعبدہ بازی کا وقت اب ختم ہو چکا۔
DGISPR آج ہم نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایک شخص نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ بن چکا ہے. انہوں نے کہا کہ سیاست کرنی ہے کریں لیکن ہمیں اس سے دور رکھیں. افواج اور عوام کے درمیان درار ڈالنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے. کہا کہ ہم نے ریاست کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. ہم حق پر ہیں اور ہم حق پر ہی رہیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ منفی بیانیے کا خاتمہ اب وقت کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کا معاملہ بھی DGISPR کی جانب سے اٹھایا گیا. انہوں نے کہا کہ اس پر عمل درآمد صحیح طرح سے نہیں ہو پا رہا. اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں جو افغان پناہ گزین تھے ان کی واپسی کا عمل شروع ہوا اور کئی لاکھوں جو افغان پناہ گزین کو واپس بھیجا گیا. لیکن جو KPK میں 43 میں سے صرف 2 کیمپس ایسے ہیں جہاں سے انہیں واپس بھیجا گیا اور 41 ویسے ہی پڑے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ KP میں نان کسٹم پیڈ گاڑیاں گھوم رہی ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کی سیاسی شعبدہ بازی کا وقت اب ختم ہو گیا. ہم حق پر ہیں اور حق پر ہی رہیں گے. منفی بیانی کا خاتمہ اب وقت کی ضرورت ہے. جی ہاں, DGISPR کی اہم نیوز کانفرنس چیف آف ڈیفنس فورسز کے ہیڈ کوارٹرز کا آغاز ہو چکا, ایسا کہا گیا. DGISPR کی جانب سے کہتے ہیں درجنوں ممالک میں چیف آف ڈیفنس فورسز کے ہیڈ کوارٹرز ہیں. ایک شخص نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ بن چکا ہے. اب سیاست ختم ہو چکی, اب اس کا بیانیہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں. آپ کو یہ بتا دیں DGISPR کی جانب سے کہا گیا پاک فوج لسانیت یا کسی سیاسی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتی. ہم تمام سیاسی جماعتوں کی عزت کرتے ہیں. ایک شخص اپنی ذات کا قیدی ہے جو سمجھتا ہے میں نہیں تو کچھ نہیں. پاک فوج اور عوام کے درمیان درار ڈالنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی. ایک شخص کی ذات اور خواہشات ریاست پاکستان کے سے بڑھ کر ہیں. ہم کسی سیاسی جماعت کا جھنڈا لے کر نہیں چلتے. DGISPR کی جانب سے کہا گیا جو اپنی فوج اور فوجی قیادت پر حملہ کرتا ہے تو کیا وہ دوسری فوج کے حملے کے لیے جگہ بنانا چاہتا ہے. اسی بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں. بیورو چیف اسلام آباد عامر الیاس رانا ہمارے ساتھ ہیں. عامر الیاس رانا صاحب, DGISPR کی جانب سے بہت اہم نیوز کانفرنس کی گئی, کئی اہم باتیں کی گئی, کھل کر بات کی گئی, جوابات دیے گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سلسلے میں, کیا رائے ہے؟ نیشنل سیکیورٹی سے مقدم کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں, آج انہوں نے عمران خان کا نام لیے بغیر براہ راست انہوں نے کہا چونکہ وہ افواج پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں, سیکیورٹی تھریٹ بنا رہے ہیں, عوام اور افواج پاکستان میں درار ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہم بھی ڈائریکٹ آئیں گے. تو ادھر ادھر کی لگی لپٹی کے بغیر DGISPR جنرل احمد شریف چودھری نے واضح طور پہ ان کو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بھی قرار دیا. اور جہاں براہ راست سوال یہ ہوا کہ پھر اگر اتنا خطرہ ہے تو پھر ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہوتا, وہ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت وقت کا کام ہے. ہمیں آپ ریاست بھی کہتے ہیں, سب کچھ کہتے ہیں, ہم ریاست کا ایک ادارہ ہے, حکومت ریاست ہوتی ہے, یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. ہم نے براہ راست کیس عوام کے سامنے لا کے رکھ دیا ہے کہ ہم چاہ کیا رہے ہیں. اور افواج پاکستان وہ ہیں جنہوں نے بنیاد مرصوص میں جنگ لڑی اور جیتی, اور اس کے مین آرکیٹیکٹ تھے سید عاصم منیر. اب انہی کی ذات کو نشانہ بنا کے اور یہ گفتگو جب کی جاتی ہے کہ یہ جو ہے ان کے لیے مختلف القابات استعمال کیے جاتے ہیں اور پاکستان کے عوام اور لوگوں کے درمیان میں درار ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے, ان کا بنیادی ایمفیسس یہی تھا. صحیح. عامر الیاس رانا صاحب, اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں کہ ریاست تو اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہے, حکومت وقت کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ وہیں پر موجود تھے, کیا اخذ کیا آپ نے؟ دیکھیں, یہ ایک نظر آ رہی تھی بات کہ جس طریقے سے متواتر پولیٹیکل بیانات آتے ہیں اور اس کو انڈین میڈیا, پھر افغان میڈیا, پھر انٹرنیشنل میڈیا اس کو اٹھاتا ہے اور پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف ایک نیریٹو بناتے ہیں. جیسے انہوں نے چلایا بھی صحیح کہ ملا منیر, اب انڈین میڈیا جو پوری جنگ میں بنیاد مرصوص میں پاکستان کے خلاف ہذیان بک رہا تھا, وہ ٹوٹل عمران خان اور ان کی بہنوں کے انٹرویوز ان کے ساتھیوں کے چلا کے اور ایک چلا رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر پتہ نہیں کون سا ٹولہ قابض ہو گیا ہے جو کہ افواج پاکستان ہے. انہوں نے کہا, سوال ہوا کہ یہ تو اکیلے تو ان کا نام لیتے ہیں, وہ تو انہوں نے کہ اکیلے نام نہیں, پاکستان کی جو افواج ہے ایک اینٹی ہے, وہ کوئی الگ سے کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے, مسلح افواج بطور ادارہ کام کرتے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دراڑ جو ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کو ہم کسی صورت میں کرنے نہیں دیں گے. ان کا ایمفیسس یہی تھا, براہ راست میسج تھا کہ اب برداشت نہیں کیا جائے گا, بہت ہو چکا ہے.